बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप है मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे, जहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ बहुत ही खूबसूरत से डाइजेस्ट राइटर्स के नावल, जिनमें कंप्लीट नावल भी शामिल हैं, शॉर्ट नावल भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, नावलेट भी हैं, अफसाने भी हैं और बहुत कुछ होता है। तकरीबन हर थीम पे पढ़ती हूँ मैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उसके बावजूद वो आके तो कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, काइंडली सब्सक्रिप्शन भी कर दें। बहुत आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी आपकी सपोर्ट की। तो जनाब, नावल्स आपको कैसे लग रहे हैं? मैंने जो कल का नावल जो था वो मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने पहला पार्ट पढ़ा था ना तो इतना टाइम नहीं था कि मैं ना उसको एक ही नशिस्त में मुकम्मल कर सकती, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी, मैं पेशावर गई हुई थी। तो वहाँ पे ना टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो मेरी यही कोशिश थी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं ज़रूर अपलोड करके दूँ, चाहे छोटा सा 1 या 1.5 घंटे का ही क्यों ना हो। तो कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं पूरा पढूं, लेकिन मेरे से पढ़ा नहीं गया, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने उसका एक पार्ट पढ़ के अपलोड कर दिया था। सेकंड पार्ट जो था वो मैंने कल अपलोड किया, पढ़ा वो मैंने उससे अगले दिन था, तब भी मैं पेशावर में ही थी। तो इसलिए ना मुझे ये जो नावल है ये 2 पार्ट्स में पढ़ना पड़ा। तो काइंडली दोनों पार्ट्स सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने जो है वो व्यूज़ भी शेयर कीजिएगा कि आपको वो नावल कैसा लगा था। तो आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं हुआ, मैं सिर्फ टाइटल देख के कह रही हूँ कि ये नावल अच्छा होगा। तो ये आया था, मेरा ख्याल है मार्च का था, ख़वातीन का डाइजेस्ट, मार्च का शुमारा था 2017 का। तो शॉर्ट नावल है ये भी। पूरी कोशिश है कि आपको ये नावल पसंद आए। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है मोहब्बत हो गई तुमसे, गुड़िया राजपूत। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। उफ! कॉमन रूम में दाखिल होते ही सामने सोफ़े पर अंबर के साथ रहमा को बातों में मशगूल पाया तो नागवारी से मेरी तीवरियां चढ़ गईं। ये हर रोज़ यहाँ ही पाई जाने लगी है। हिज़र कुछ चाहिए? बातों का सिलसिला मुनक़ता करके अंबर ने मुझसे पूछा। 1 बाउल स्पैगेटी तो मेरे रूम में भेजो। मैंने नागवारी से ही रहमा को देखते हुए अपने आने की वजह बयान की। कम ऑन हिज़र, इतने स्पैगेटी के बाउल्स ना चढ़ाया करो, मुझे डर है कि तुम्हारी बॉडी भी बाउल ही ना बन जाए। अंबर के छेड़ने पर मैं हल्के से मुस्कुराया और जाने के लिए पलटा। ये काम वो खुद भी कर सकता है, उसके कमरे के पास ही किचन और इतना ऊल जलूल हुलिया। यार ये तुम्हारा भाई कुछ अजीब सा नहीं? रहमा की झुंझलाई हुई आवाज़ ने मेरी मुस्कुराहट और कदमों को रोक दिया। मेरे चारों तक कटे सिल्की बाल, बाएं कान में बाली, गर्दन में 2-3 मोटी मोटी गोल्ड की जंजीरें, नीली जीन्स पर सूख कुर्ता जो मैं और जाजिम कल शाम ही मार्केट से लेकर आए थे। कम से कम मेरे या मेरी फैमिली के नज़दीक तो ये हुलिया अजीब व गरीब नहीं, क्योंकि हमारे हल्का अहबाब में उल जलूल तर हुलिये वाले भी मौजूद हैं। माइंड इट मोहतरमा, मैंने आपको नहीं अपनी बहन को कहा है और मेरी ज़ात में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़। मैंने हत्तल मकदूर अपने लहजे को खुरदरा बनाया और वहाँ से निकल गया। मेरी बात पर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फैलती रहें, मुझे क्या, किसी की बातों में ज़बान थोड़ी ना अड़ाते हैं। हाँ जी, वो भी बिला वजह। याद रहे अंबर मेरी 3रे नंबर वाली बहन है, पहले नंबर पर आयशा और फाशी, फैशन की दिल दादा, उसकी बातें फैशन से शुरू होकर फैशन पर ख़त्म। 2रे नंबर वाली जॉन है, जॉन के मैनी चांद जैसी खूबसूरत, और जॉन बेबी खूबसूरत तो वाकई चांद जैसी, बल्कि चांद भी उसके आगे पानी भरे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शक्ल सूरत में। हर दूसरा खूबसूरत बंदा उसके सामने सानी का किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ख़ुद को खूबसूरत साबित नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि वो सिर्फ शक्ल सूरत की खूबसूरत है, तहज़ीब और अखलाकियात उसे छू कर गुजरना तो दूर, समझ लेना भी दो राज़गार नहीं। तंज़ और बहस उसकी शख्सियत का खासा है, बदसीरती में वो हिटलर की जानशीन है। अगर आप मेरी बहनों की तारुफ़ी बुराइयां सुनकर बोर हो रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। इस तरह ईमानदारी से आजकल कौन काम लेता है भला? हाँ जी, हैं जी, ये कौन कह रहा है झूठ मूठ? यानी आप कारी। मेरी आंखें हैरत से फैल बल्कि फट रही हैं।
یعنی سچی میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا؟ مطلب آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ چلو جی، اگر آپ غیروں والی حرکت پر آ ہی گئی تو میری مام سے پوچھ لیں، پر یاد رہے وہ ہیں اولاد پرست، کیا خبر آپ کی خبر لے ڈالیں۔ یہ اب کون کہہ رہا ہے کہ میری مام سے ڈر لگتا ہے؟ چلو جی، آپ کاری خواتین لڑکیاں متوجہ ہوں، یعنی آپ کو بھی خواتین کہہ کر غصہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہاں تو آپ کاری خواتین، مجھ سے کچھ دیر پہلے کہا جا رہا تھا کہ میں جھوٹ موٹ سنا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کھوتا بھونچوں کے بوجھ تلے۔ نہ بھائی نہ، میں تو نہیں دکھاتا نخرے، وہ کیا ہے نا کھوتا بھونچوں۔ آپ خود بھی سمجھدار ہیں تو ہم کہاں تھے؟ عائشہ اور فاشی کا فیشن زون کی خوبصورتی پلس بد تہذیبی بیان ہو گئی۔ ہاں امبر، میری لاڈلی پیاری بیوقوف سی بہن، نام کا مطلب دیکھا جائے تو آسمان، اور آسمان کی طرف دیکھا جائے تو سوائے بلندی کے ذہن میں کوئی لفظ آتا ہے اور نہ ہی سمجھ میں کوئی بات۔ اب میں امبر بی بی کو آسمان کی بلندی پر تو چڑھا نہیں سکتا، اس لیے آسمان کی بلندی کی بجائے اولین میں امبر بی بی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ نکلا کیونکہ امبر بی بی اولین میں سے نہیں، آخری نمبر پر ہیں۔ عاشی اور زون چاہے فیشن، خوبصورتی اور زبان دانی کے گر سکھا دے، نتیجہ وہی نکلے گا، یعنی صفر۔ اب آپ یہ ضرور سوچ رہی ہوں گی عائشہ، زون اور امبر اگر میری بہنیں ہو گئیں تو رحمہ کون ہے؟ بھئی یہ محترمہ میری تیسرے نمبر والی خالہ مسکین کی بیٹی ہیں، اکلوتی اولاد، فیصل آباد کے کسی پسماندہ گاؤں کی پیداوار، جہاں میرا جانو تو دور، کسی دوسرے کو جاتا دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اس کے سراپے پر نظر پڑ جائے تو عام پینڈوؤں جیسا، 5 فٹ 5.5 انچ قد، سادہ کپڑے، ہمیشہ بڑا سا دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹے۔ بقول زون وہ یہ چنگ سنبھال کیسے لیتی ہے؟ ناک مناسب ہی ہے، پر ٹھوڑی پر ابھرتا ہوا بھورا تل جو گاؤں کی گرد اور دھوئیں سے سنولا کر مچیالا سا ہو جاتا، لاہور شہر اس کی رنگت کو کافی نکھار دیتا۔ میں ہزر کریم الہی ملک کے مشہور صنعتکار کریم الہی چوہان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ بقول جاذب، حد سے بڑھ کر مغرور، اکھڑ مزاج، بد مزاج، کسی کی پرواہ نہ کرنے والا، خوبصورتی کا مان، دولت کا نشہ جو ہر وقت مجھ پہ چھایا رہتا ہے، اور یہ واحد چیزیں ہیں جو مجھ پہ چھائی رہتی ہیں، ورنہ سب پر چھانا میرا کام ہے، اور شاید یہ چیزیں میرے لیے حرز جاں کا کام بھی دیتی ہیں، ورنہ شاید تو کسی کو بہت عزیز رکھنا میرے لیے مشکل ترین کام ہے۔ ہاں جی، اب پتہ چلا میرا ایسے ہی کیا کیا سوچ دیا تھا میرے بارے میں۔ آئندہ خبردار کچھ غلط سوچا میرے بارے۔ اگر آپ ناراض بھی ہو جائیں گی تو خیر ہے، بقیہ تعارف تو میں مکمل کر کے ہی دم لوں گا۔ نام میرا رکھا میرے والد نے، اور یقیناً دیکھ کر سوچ سمجھ کر ہی رکھا ہوگا، اور معنی بھی خوب رہے، پرہیز، انکار، احتیاط یعنی اجتناب۔ وہی میں کہہ رہی ہوں، سنا جی، ہزر کے ابا امی کا یہ فقرہ مجھے کھانے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سنائی دیا۔ میری تینوں بہنیں عائشہ، زون اور امبر بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھیں، یعنی ناشتے کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ کسی کو فریش جوس چاہیے، کسی کو قیمہ بھرا پراٹھا، آملیٹ اور اچار کے ساتھ، کوئی چائے کے انتظار میں تھا تو کوئی دہی منگوا رہا تھا۔ میں جلدی سے کرسی دھکیل کر بیٹھ گیا۔ زون اور میری ایک ہی یونی تھی۔ عائشہ اور امبر ایک ہی راستے میں پڑھنے والے دو مختلف یونیورسٹیز میں ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی۔ زون اور میں اکٹھے نکلتے، اب بھی لیٹ اٹھنے کی وجہ سے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو ملازمین مستعدی سے کام کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پاپا نے ناشتے سے فراغت حاصل کر لی تھی، اس لیے اپنی فائلز رجو کے حوالے کر کے پیچھے آنے کا کہہ کر اپنے آفس کے لیے تیار کھڑے تھے کہ امی ہزر کے ابا کہہ کر پیچھے لپکی۔ ایک تو یہ ہزر کے ابا کہنا ضروری ہے۔ امبر، زون، عائشہ، پاپا امی نے کیا کسی سے مستعار لے رکھی ہیں؟ اب پاپا اس بات کے منتظر تھے کہ امی ان سے وہی بات کریں جس کے لیے ہزر کے ابا کی گردان کی گئی ہے۔ وہ جی میں کہہ رہی تھی، شام میں ارشاد کی بہن کا پتہ کر رہے تھے، سنا ہے بہت بیمار ہیں۔ ہم بہن بھائی جو کام لگائے کسی اہم خبر کے منتظر تھے، خالو ارشاد کا نام آتے ہی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ساتھ ہی تو جانا ہے ہزر، اپنی مام کے ساتھ ہو آنا۔ میرے حلق میں پاپا کی بات پر نہ ملائم ڈب روٹی کا ٹکڑا پھنس گیا۔ میں تو شاید آج شام کو ہی واپس آؤں، میں نے بہانہ گڑھا، تھکن کی وجہ سے نہ جا پاؤں۔ رات کو ہو آنا، تھکن کی وجہ سے آج نہ جا سکو تو کل شام تک چلے جانا۔ اگر کل شام پاپا میں چلا جاؤں گا۔ پاپا کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول اٹھا تھا۔
अच्छी बात है, मुझे और भी बहुत काम है। पापा की बात पर मैं सर हिला कर रह गया। वो रज्जो को पीछे आने का इशारा करके ये जाओ वो जाओ, और मैं और अम्मी कलस कर रह गए। यानी अम्मी पापा के साथ जाना चाहती थी नंबर बनाने के लिए, और ठहरा मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता था इन दिनों, तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह रहमा जो लाहौर तशरीफ़ फरमा थी, हमारे बंगले के अकब में खालू इरशाद की बहन यानी रहमा की फूफो का घर है। खालू साहब को बहन की वजह से बेटी का लाहौर आकर रहना बिल्कुल नहीं खटकता, वरना आदत के मुताबिक वो हज़ार एतराज़ात का पहाड़ बना डालते। मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक तो कम ही हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी अपनी बहन की वजह से खालू साहब का काफ़ी से ज़्यादा ख्याल रखती, और रिपोर्टर्स की तरह आवाम तक दूसरी बहनें हर वक्त खालू साहब की न्यूज़ कास्ट करने के लिए तैयार रहती। इसलिए अहम खबरों का खुलासा आते जाते सुन लिया करती। अम्मी से हमारे कानों में भी पड़ता रहता, सो सॉरी। मैं भी ये क्या रहमा नामा ले बैठा, और बात किधर से किधर निकल गई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं खालू इरशाद की बहन के घर 2 वजूहात की बिना पर नहीं जाना चाहता। नंबर 1 रहमा का लाहौर में होना, नंबर 2 रहमा की छलावा की तरह कज़न अनीका। वो मुझे देखकर जिस तरह खेल उठती, अदाएँ दिखाती और बादशाह कानों तक चीर लेती, मुझे ज़रा अच्छी न लगती। वो क्या है ना, दिल तोड़ना मुझे नहीं आता, इसलिए खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा कर लेता हूँ, वरना तो। हेज़र, तुम अभी तक इधर ही बैठे हो, नाश्ता भी नहीं किया? हम लेट हो रहे हैं। इरशाद खालू की बहन के घर के जाने के गम में मैं इतना गरक था कि डाइनिंग टेबल के खाली होने का भी पता न चला। वो तो जब जोन ने तंदखुई से कहते मुझे तेज़ नज़रों से देखते हुए भमें चुकाई, तो मैं होश की दुनिया में वापस पलटा। ये जोन अगर मेरी यूनी में दाखिला ही न लेती, तो आज मैं पापा के ऑफिस चले जाने के बाद नाश्ते के लिए आता, फिर मुझे अम्मी के साथ ना जाना पड़ता। पापा के साथ जाकर अम्मी के नंबर भी बन जाते। काश काश काश। तबीयत की नासाजी और आखिरी पेट फ्री होने के बाइस मैं जल्दी घर आ गया, तो मालूम हुआ कि माम साथ वाली आंटी राजता के साथ ही रहमा की पुप्पो की आदत के लिए जा चुकी है। थैंक गॉड, जान बची। 5-6 करोड़ पाओ। फ़िलहाल सही मुहावरे से माजरत। आपको कुछ चाहिए साहब? घर मुलाजमीन से भरा पड़ा था, घर का कोई फर्द मौजूद न था। किचन में मसरूफ़ गुल्लू ने दबे लहजे में पूछा। हाँ, दलिया बनाकर मेरे रूम में भेज देना। मैंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए जवाब दिया, और अब दलिए के बंद कराने तक मैं बिल्कुल फारिग हूँ। दलिया मुझे बहुत पसंद है, मीठा हो या नमकीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाश्ता तो मेरा होता ही दलिए से मुकम्मल। बंदा बेशक मैं स्टाइलिश हूँ, पर हूँ सादा खुराक, क्योंकि मुझे अपने मैदे से कोई बैर नहीं, इसलिए तेज़ मसाला जात से 80 फुट दूर ही रहता हूँ। फ्रेंड्स पार्टीज़, बारबेक्यू करना, होटलिंग करना बस मेरे शौक़ है। खैर, मैं बता रहा था पत्ते की बात। मुझे याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल पुरानी। मुझे अम्मी के साथ रहमा की दादी की आदत को चाहना पड़ा, बिल्कुल इसी सूरत हाल में ही जैसे सुबह हुई थी। यानी अब्बू के पास वक्त की कमी और काम की ज़्यादती, लंबे ताने। मैं उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं करता। महंगी कार दिलवाई, मोबाइल, सबसे अच्छी यूनी में एडमिशन, जो चाहता है पहनता है, पैसे की कमी नहीं, जो चाहे करता है, काम का जोर नहीं। फिर ये इतना भी नहीं कर सकता। मैं अकेला बंदा क्या क्या करूं, कारोबार संभालूं, फैक्ट्री और ज़मीनों के मामला तो हिसाब करता फिरूं, वगैरह वगैरह। जाने से पहले मैंने अम्मी से वादा लिया था कि वापसी आज ही होगी, लेकिन अम्मी अपनी बहन से मिलकर अपना वादा भूल गई और हमें वहाँ रात गुजारना पड़ी। खालू इरशाद मुझे डेरे पर ही ले गए और मेरा बिस्तर वहीं लगवा दिया। मौसम में बढ़ती खूनकी ने शहरों में असर दिखाया था। ये तो फिर गाँव खेतों में बना डेरा। कभी गाय की भी, कभी कुत्ते भूं भूं, मुख्तलिफ जानवरों के बोलने की आवाज़ें। रात भर मैं बेचैन रहा। सुबह सुबह जो आँख लगी, जानवरों के दूध होने के बर्तन, मुलाजमीन के बोलने की आवाज़ें और तेज़ रोशनियाँ। सूरज भी तुलू हुआ ही चाहता था। मैं अकेला ही घर की तरफ चल पड़ा। इरादा लंबी तान पर सोने का था। मेरा पहला टकराव ही रहमा की दादी से हुआ। लंबे बरामदे में बिस्तर में बैठी वो माल्टे खाने में मशगूल थी। बीमार तो कहीं से नहीं लग रही थी। मैं इस राह हमदर्दी पास बैठ गया। वो मुझे बातों से काफ़ी दिलचस्प खातून मालूम हो रही थी। इतवार का दिन, बच्चे बड़े ठंड से बचने के लिए बिस्तरों में दबके पड़े थे। बस रहमा एक कमरे से दूसरे कमरे और कभी किचन से सहम में चकराती फिर रही थी। आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपको माल्टे नहीं खाने चाहिए थे, इस तरह तो मज़ीद बीमारी बढ़ जाएगी, मैंने बातों के दौरान कहा। मेरा बुखार ना बड़ा अजीब है, दवा दारू से ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं होता। उस वक्त तक जान ही नहीं छोड़ता जब तक वो चीज़ रज के ना खा लूँ जो मुझे पसंद हो। इसलिए सुबह सुबह रहमा से मालचे मंगवा लिए। उनकी बात सुनकर उस वक्त तो मैं खूब हंसा था। नीम हकीम खतरा जान। लोट पोट होते मैंने अपनी राय पेश की थी। रहमा ने मुश्किल वहाँ से हटाया था, वरना मेरा इस दिलचस्प खातून से मज़ीद बातें करने का इरादा था। वो गुस्सा किए बगैर मेरी हंसी में मेरा साथ दे रही थी। ये रहमा कड़वा बादाम। फिर कुछ अरसे बाद ही चढ़ते उतरते बुखार ने कुछ इस तरह मेरी रग रग को तोड़ा
کہ مذاق میں نے نیم حکیم خطرہ جان کے مشورے پر عمل کر ڈالا اور اتفاقاً ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن میں حیران ہوئے بغیر اس بات پر یقین رکھے ہوئے تھا کہ یہ ان ادویات کا کمال ہے جو مہنگے ترین ڈاکٹرز کی تجویز کردہ تھی، لیکن میرا یقین جلد ہی خاک ہو گیا جب بدلتے موسم کے موسمی بخار نے مجھے ناکوں چنے چبوائے اور حیران کن صورتحال مجھے ایک بار پھر رحمہ کی دادی کے مشورے پر عمل کرنا پڑا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اس نے تو ملازمہ سے دلیہ بنانے کو کہا کہ دلیہ مجھے پسند ہے، جو دوسروں پہ ہنستے ہیں دوسرے اس پر ہنستے ہیں۔ جاذب ہر بار مجھے یہ کہہ کر چڑھاتا ہے، اس لیے ہی میں نے آپ کو کہا ہے ہنسنا منع ہے۔ کچھ چیزیں بلا وجہ گلے پڑ جاتی ہیں اور پھر ڈھول کی طرح بجانا پڑتی ہیں۔ نہ میں کہتی ہوں تم اس خاندان کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اتوار کا دن چونکہ گہما گہمی سے پاک ناشتے کی تیزی، نہ یونی پہنچنے کی جلدی، میری آنکھ بھی تیز چنگھاڑتے موبائل کی آواز سے 2 بجے کے قریب کھلی۔ دوسری طرف جاذب تھا، وہ ایئرپورٹ پر اپنے دادا صاحب کو لینے کے جانے والا تھا جو کراچی بڑے بیٹے سے مل کر واپس لوٹے تھے، لیکن اس کی امی کی واش روم میں پھسل کر دائیں گھٹنے کی ہڈی توڑوا بیٹھے بہانہ تو کافی گھسا پٹا سا تھا۔ اصل میں وہ چاہتی نہیں تھی کہ جاذب دادا صاحب کو لینے جائے، وجہ بھی کوئی خاص نہیں تھی، وہی عام روایت تھی کہ جاذب کی چچی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا تھا۔ ڈنکے کی چوٹ پر جاذب کی ماما شوہر کی وجہ سے ڈنکے کی چوٹ پر نہ صحیح گھٹنے کی چوٹ پر خوب کامیاب رہی۔ بہرحال جو بھی تھا میری نیند خراب ہوئی تھی، میں تل ملایا تو بہت، لیکن پھر گلے پر ڈھول بجانا مطلب دادا صاحب کو لینے ایئرپورٹ چلا گیا۔ آفٹر آل میں جاذب کو انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ میرا جگری یار تھا، لیکن چونکہ میں کچھ نہیں کرتا اس لیے کمال کرتا ہوں۔ پھر سارے راستے ایئرپورٹ پہنچنے تک میں نے جو باتیں جاذب کی ماما کے خلاف سوچی تھی وہ دادا صاحب کو ایئرپورٹ سے جاذب کے گھر چھوڑنے تک ساری منون بتا دی۔ پھر گھر پہنچ کر دادا صاحب نے جو جاذب کی ماما کے لتے لیے میرے سامنے ہی، میں اپنے گھر پہنچنے تک شانت ہی رہا۔ کیا ضرورت تھی یہاں بیٹھ کر نیر بہانے کی بیٹھی رہتی، پھپھو کے بغل میں سر دیے تیمارداری کرنے کے لیے اور جتاتی رہتی محبت۔ امی کے بعد اب امی کے عقب میں کھڑی زون رحمہ کے سسکنے سے چڑ گئی، چونکہ میں اس سنگین صورتحال سے انجان تھا، اس لیے لاپرواہی سے امی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ گھر کی بھی خیر خبر رکھ لیا کرو صاحبزادے، جب دیکھو آوارہ گردی کے لیے نکلے رہتے ہو، سارے سیاپے میری جان کو، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی کرے بھی تو کیوں، میں ہوں نا سب کی پرواہ کرنے کے لیے۔ امی نے مبالغہ رہی سے کام لیتے ہوئے رحمہ کو چھوڑ کر مجھ پر ہی چڑھائی کر دی، لیکن چونکہ میں رحمہ کی طرح چپ چاپ بےعزتی کروانے والا نہیں تھا، اس لیے غصے میں ہی آ گیا۔ کوئی مجھے کھانے پینے کا بھی پوچھے گا یا بس انویسٹیگیشن کا ہی پلان بنا رکھا ہے؟ جہاں گئے تھے وہاں سے کھا پی کر آئے۔ زون نے مجھے گھورا، میرے منہ تم تو نہ ہی لگو تو بہتر ہے، میں پہلے ہی بیزار سا بیٹھا تھا۔ زون نے منہ بنایا، مجھے ضرورت بھی نہیں، اچھی بات ہے۔ میں نے بھی منہ بنایا۔ کچھ ہی پل بعد رحمہ کی موجودگی یا میرے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے امی نے زینت کو بلا کر میرے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، جبکہ رحمہ میز سے اپنا موبائل اٹھا کر امی کو اپنے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے تیزی سے لاؤنج سے نکل گئی۔ میں بلا ٹل جانے پر خوش تو ہوا، لیکن اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم جاتی۔ محترمہ کے رونے کی وجہ بھی کھانے کے دوران امی سے بن پوچھے ہی معلوم ہو گئی۔ اس کی پھپھو کو بلڈ کینسر تھا اور بقول ڈاکٹرز بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ ایک ہفتہ پہلے رحمہ کی پھپھو کی وفات پر ان کے گھر تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کا سلسلہ اب قدرے تھم چکا تھا، لیکن کوئی ایک آدھ ابھی بھی ادھر آ نکلتا، جیسے ابھی بھی ہال میں تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں شاور لینے کے بعد باہر نکلا، سب سے پہلے ہال میں موجود 3 خواتین سے میری نظر رحمہ پر پڑی۔ اس کی چھلاوہ کزن بھی موجود تھی، البتہ تیسری خاتون کو میں نہیں جانتا تھا، وہ امی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ امبر اور زون انیکا سے باتوں میں مصروف۔ عادت کے مطابق عائشہ خاموش بیٹھی تھی، البتہ رحمہ منہ لٹکائے خاموش، افسردہ سی لگ رہی تھی، جیسے پھپھو کے مرنے کا سارا دکھ اس کی ہی جان پر ٹوٹا ہو۔ جب بیٹی باتیں کر سکتی تھی تو اسے اپنا منہ لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے سخت چڑ محسوس ہوئی، دوسروں کے غم میں بلا وجہ گھلنے والوں سے مجھے اسی طرح چڑ محسوس ہوتی ہے۔ اپنا خون جلاؤ، حاصل وصول کچھ ہوتا نہیں۔ امی کی تنبیہ کرتی نگاہوں کا پیغام پڑھتے ہوئے میں انہیں نظر انداز کر کے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اب ہر بار رحمہ بیوی سے ٹکراؤ کے بعد بلا وجہ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں؟ وجہ میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ اپنے بستر پر نیم دراز میں کب نیند کی وادی میں اترا، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی، لیکن تکیے کے نیچے دبے موبائل کی میسج کی گھنٹی کی آواز نے جتنی جلدی میں نیند کی وادی میں اترا تھا اتنی ہی جلدی واپس کھینچ لیا۔ نیم وہ آنکھوں سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا، لیکن ان باکس پہ ان ریڈ میسج کھولتے ہی میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔
رحمہ کا نمبر میں نے ایک بار فیصلہ آباد سے لاہور آتے امی کی نصیحت پر محفوظ کیا تھا اور اب اس نمبر سے میسج وہ بھی شیئر. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. عجیب سی الجھن نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اگلی شام اس الجھن میں مزید اضافہ ہوا جب میں ویلیج ہوٹل میں جاذب کچھ فرینڈز کے ساتھ ایک چھوٹی سی ضیافت میں شامل تھا. کاش تم میرے ہوتے، پایا احساس تمہیں ہوتا. ایک نیا شعر موبائل اسکرین پر رحمہ کے نمبر سے جگمگا کر میری الجھن کو مزید بڑھا گیا اور پھر جلدی موقع بھی میسر آ گیا. رحمہ کی طبیعت صاف کرنے کا چلچلاتی دھوپ اور حبس سمیٹے جولائی کا گرم ترین دن تھا. میں جاذب کے ساتھ نوٹس بنانے کے لیے مختلف موضوع پر بات کر رہا تھا. ویک سگنلز کی وجہ سے ٹیرس پر آنا پڑا. اے سی کی ٹھنڈک سے نکل کر دوپہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہو کر بات کرنے میں مجھے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. نوٹس بنانا بہت اہم تھا ورنہ سر لطیف جو بے عزتی کرتے تھے وہ مہینوں شرمندہ کیے رکھتی. بہت بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا پر نوٹس پر لعنت بھیجنے کا سوچتے ہی سر لطیف یاد آ جاتے. فولڈنگ چیئر پر براجمان میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور بائیں طرف رکھے گملوں سے کافی گلابوں کی پتیوں کو توڑ توڑ کر میں نے بے دہانی میں بکھیر دیا کہ اچانک مجھے گیٹ پر رحمہ نظر آئی. تم؟ میرے یکدم چلانے سے جاذب پریشان ہوا تھا. واٹس پرابلم؟ اس نے پوچھا. اوہ ناٹ ایٹ آل. میری نظر سامنے گیٹ پر موجود چوکیدار سے دائیں ہاتھ سے اندر کی طرف بار بار اشارہ کرتی رحمہ پر تھی. تمہارا دھیان کدھر ہے؟ جاذب میری خاموشی سے جھنجھلایا تھا. میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد کا جواب دیے بغیر میں نے کال کاٹ دی اور جلدی سے گیٹ کی طرف بھاگا. کیا بات ہے؟ کس سے ملنا تھا؟ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا. وہ جو میرے وہاں پہنچنے تک ذرا فاصلے پر چلی گئی تھی مسکرا کر واپس پلٹی. امبر سے وہ مسکرا کر پلٹی. بائیں ہاتھ میں پکڑی بلو فائل کو اسے سورج کی گرم شعاؤں سے بچنے کے لیے چہرے پر رکھا ہوا تھا. میں اندر جا رہا تھا. سوچا پوچھ لوں کہ کس سے ملنا ہے. میرے بولنے پر وہ پھر مسکرائی بلا وجہ اور بلا وجہ کے ہر کام پر مجھے سخت تاؤ چڑھتا. شاید جانتی نہیں تھی. میری بات پر سہرانے سے چاروں طرف نظر دوڑائی. تم اپنے کمرے سے ڈرائیو وے تک بمشکل پیدل آتے ہو ورنہ تو میں نے تمہیں کبھی تمہاری مرسڈیز کے علاوہ کبھی ان آؤٹ ہوتے دیکھا نہیں. تو کیا آج دنیا کو حیران کرنے کا ارادہ تھا یا پھر مرسڈیز داغے میں فارکت دے گئی؟ طبیعت میں اس کی صاف کرنے نکلا تھا اور طبیعت صاف اس نے میری کر کے رکھ دی. اور پھر میں نے خاموشی سے وہاں سے کھسکنے میں ہی بہتری سمجھی اور کندھے اچکا کر واپسی کے لیے مڑ گیا. بھاڑ میں جائے انویسٹیگیشن. کچھ دیر پہلے تم اپنے کمرے کے ٹیرس پر تھے تو تصدیق کر لو تم کہیں سے آ نہیں رہے بلکہ جا رہے تھے. آج پہلی بار وہ مجھ سے اس طرح بات کر رہی تھی ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی میدان چھوڑ جاتی. میرا دل سر پیٹنے کے لیے مچلا اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر نہیں بلکہ اتنا اہم کام چھوڑ کر گیٹ تک محترمہ کے پاس آنے کی غلطی کرنے پر. وہ بھی اتنی دھوپ میں. خیر اب آ ہی گیا تھا. جس مقصد کے لیے آیا وہ پوچھ لینے میں حرج کیا ہے. تمہاری پوئٹری کلیکشن کافی اچھی ہے. تم نے 2 میسج مجھے کیے. مجھے کافی پسند آئے. میں نے اپنی طرف سے بڑا پوائنٹ مارا تھا لیکن یہ کیا اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. میں حیران رہ گیا. حد ہے بھائی حد ہے ڈٹائی کی. اگر اس ہفتے کی بات کر رہے ہو تو واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو. پوئٹری کلیکشن اچھی ہوگی کیونکہ انیقہ اور پوئٹری یکجان 2 قالب ہیں اور میرا سیل پچھلے ہفتے سے وہ یوز کر رہی ہے سم سمیت. انفیکٹ یو آر رائٹ. اس کی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور کچھ پل کے لیے تو میری نظر اس کے مسکرائے چہرے پر ہی جم گئی. یعنی حد ہے بیوقوفی کی. میری مجھے یہ فارم جمع کروانے تھے پھپھو کے پاس رہنے کے لیے بھی. میں اسی وجہ سے آئی تھی کہ ایڈمیشن ہو جائے. اب پھپھو کے بعد ابو نہیں مان رہے میرے ادھر رہنے کے لیے. وہ پلٹی. تو تم پڑھنا چاہ رہی ہو؟ میں اسے واپس پلٹتا دیکھ چکا تھا. بلا ارادہ ہی پوچھ بیٹھا. گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کی طرح میٹرک پاس ہی ہوگی. اس کے ہاتھ سے فائل لینے سے پہلے تک میرا یہی خیال تھا. فائل لے کر ڈاکومنٹس دیکھنے پر 240 والٹ کا جھٹکا مجھے لگا. ایم فل. اس نے ایم فل بھی فرسٹ پوزیشن کے ساتھ پاس کیا ہوا تھا. ہاں جی ایم فل. اپنے ابو کی فرمائش پر ادھر لاہور ہاسٹل میں رہ کر ریگولر کیا ہے. کوئی شک؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ کر مجھے سخت شرمندہ کر گئی. یہ لو جی ہو گئی طبیعت صاف. اس کی نہیں میری. یہ رحمہ کون ہے؟ مجھ سے باتوں باتوں میں جاذب نے پوچھا. میری خالہ کی بیٹی. کیوں؟ میں حیران ہوا. وہ مجھ سے ملنے آیا ہوا تھا اور میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھا تھا. میرے بتانے پر وہ شعر گنگنانے لگا. محبت ہونے کے بہت ہی قریب ہے شاید. دل کو کچھ علم ہے تبھی بے چین بہت ہے. تمہاری باتوں میں اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے. محبت تو نہیں ہوگی. میرے دل میں یکدم ہلچل پیدا ہوئی. یعنی دل ڈوب کر اٹھا. اور چل بکواس بند کر. میں نے بلا وجہ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کو گھٹاگھٹ چڑھا لیا. وہ اور لڑکیوں سے ذرا مختلف تھی. اب بندہ ذرا سا کسی سے متاثر ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت ہوگی. رحمہ سے محبت ہوں. جاذب کے الفاظ کو جھٹلاتے ہوئے میں بیوقوفوں کا سرخیل ہی لگ رہا تھا. کیوں؟
रहमा से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? वो इंसान नहीं। चलो ये भी मान लिया कि सिर्फ तुम ज़रा सा मुतासिर हुए हो, लेकिन ज़रा सा मुतासिर होना ये होता है कि वक्ती तौर पर वो बंदा याद आ जाए। 3 दिन हुए उसे लाहौर गए हुए और तुमने मुझसे फ़ेस टू फेस और मोबाइल पर 3000 बातें तो होंगी जो मुझे सुनाई हैं, जो ख़ुद सोची होंगी, वो तो लातादाद। और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? किसी का भी दोस्त जाजिब जितना काइयाँ और बात की तह तक पहुँचने वाला नहीं होता होगा। बहरहाल जाजिब का अंदाज़ा सही था या गलत, लेकिन मुझे रहमा से मोहब्बत वो किस तरह सकती है? आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि मैं उसका ज़िक्र किस कदर तनफ़्फ़ुर से करता रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बातों में ज़िक्र बनकर क्यों आ रही है? सच्ची बात, हल्की हल्की याद भी। वाकई में मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं होगी? मैं हैरान हूँ भाई, इस अचानक पड़ जाने वाली मुसीबत पर ऐसा हो जाता है। मुझे ख़यालों से बाहर जाजिब के धमाके जैसे अल्फाज ने निकाला। ऐसा हुआ ही क्यों? मेरे सवाल पर जाजिब ने बुरा सा मुँह बनाया। क्योंकि तुम हवाई मखलूक नहीं इंसान, और कोई अनोखी बात नहीं, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें समझाने बैठा। उसने सिर्फ गधा कहने से परहेज़ किया था, लेकिन मतलब उसका यही था, यानी मुझ जैसे गधे। पूरी बात मेरे मुंह से ही कहलवाना ज़रूरी है क्या? अगर तुम खुद को ही बेअक्ल कह रहे हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? उसने ज़रा फासला बढ़ाकर क्वेश्चन के पीछे मुंह छुपाकर कहा। भाड़ में जाओ। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका तो मुझसे बात ना करना, मेरे नोट्स मुझे वापस कर दो, अपनी नित नई प्रॉब्लम्स अपने पास संभाल कर रखा करो, आंखें अंदर करो और जो कह रहा हूँ वो करो। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए मेरी हैरत से फैली आंखों को देखते हुए कंप्यूटर टेबल से नोट्स उठाने को पलटा। और नहीं यार सच्ची, बस उसमें यानी रहमा में काफ़ी चेंज आया और उसकी क्वालिफ़िकेशन देखकर तुमसे शेयर कर लिया, वरना मुझे लग रहा है ऐसा कोई चक्कर नहीं मेरा। उसके हाथ में केमिस्ट्री के नोट्स देखकर मेरे होश तो पहले ही खो गए, हवास भी उड़ गया। फिर भी भाड़ में जा, नोट्स तो वापस रख दिए, लेकिन मुंह गुब्बारा ही बना रहा। मैं अपनी बेइज्जती करवाने वाले को दोबारा मुंह नहीं लगाता, बस तू अपना जिगरी यार इसलिए बर्दाश्त कर जाता हूँ। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता बाहर की तरफ निकल गया और मैं उसकी मोहब्बत के समंदर की गहराई को मापते हुए मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर रह गया। मैं लाउंज में सोफे पर बैठा बेध्यानी में चैनल बदलने में मसरूफ़ था। मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन सुबह अम्मी पापा से रामा के गांव जाने का जिक्र कर रही थी। मेरे वहाँ होने के बावजूद पापा ने मेरा नाम नहीं लिया था, बल्कि ड्राइवर को साथ जाने का हुक्म दे दिया। अंबर और जोन भी साथ जा रही थी। आयशा मेरी और पापा की वजह से घर पर रुक गई थी। वहाँ जाने का प्रोग्राम शाम से पहले का बनाया गया और अब इस सिलसिले में ही जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे सामने मेज़ पर अंबर का मोबाइल रखा था। मोबाइल पर मैसेज की आवाज़ बार बार गूंजना शुरू हो जाती, जो मेरे असाब पर बहुत गिरा गुजर रही थी। कब तक निकलना है? बिला इरादा ही मोबाइल उठाकर मैं इनबॉक्स चेक करने लगा। रामा के एक ही तर्ज के 2-3 मैसेज थे। कब तक पहुंचना चाहिए? टाइप करते मेरे हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी और दिल की धड़कन मामूल से तेज़। फंक्शन शाम के बाद उन लोगों से पहले आना है। कौन सा फंक्शन? किन लोगों की बात कर रही हो? ख़तरे का अलार्म मेरे बहुत करीब बजा था। व्हाट रबिश, एंड टाइम पे पूछ रही हो कौन सा फंक्शन? मेरी मंगनी का, और वो लोग मेरे ससुराली। कुछ ही पल बाद उसका एक कदरे झुंझलाए हुए आइकन के साथ रिप्लाई मौजूद था। धड़ धड़ा धड़ धड़म मुख्तसर अल्फाज मेरे वजूद को बर्फ कर गए और मैं मुंजमद होकर रह गया। यार तू इशारे की नहीं हो, मैं आंटी से बात तो कर। जाजिब ने आखिर मुझसे रहमत से मेरी मोहब्बत का राज निकलवा ही लिया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? वक्त आने पर बात भी कर लूँगा। तुम्हें तो जल्दी नहीं, उसके बाप को शायद बहुत जल्दी हो। आंटी से बात तो कर, वो तुम्हारी खाला के काम है, ये बात टाल देंगी। वो शायद तुम्हारे प्रपोजल पर गौर करें। जाजिब ने 3 माह तक मुझे काल करने की कोशिश की थी। तो पछताएगा ही, ज़र करीम मिला ही, मेरी बात मान ले। वो मुझे कहता रहता और मैं लापरवाही से कंधे झटक देता कि अभी बड़ा वक्त पड़ा है। आज मुझे पता चला था मैं लड़का था, इसलिए ये बात करता था। बेटी वालों को तो बेटियां ब्याहने की जल्दी होती है। मोबाइल मेरे हाथ से फिसला था और मैं जैसे होश की दुनिया में पलट आया। मैं और आयशा भी साथ चलते हैं आपके। हम इधर रहकर क्या करेंगे? तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांकर मैं अम्मी के कमरे में आया, जहाँ उनकी तैयारी आखिरी मराहल में थी। उन सबको खबर थी, मैं ही अनजान था। मेरी बात पर वो सब हैरत से मेरी शक्ल तक रही थी, क्योंकि वो रामा के गांव से मेरी चिड़ से वाकिफ़ थी। लेकिन मेरे पास उनकी हैरत दूर करने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी जासिब को भी मनाना था। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कायल करने के बाद मेरी मुसलसल लापरवाही पर मुझ पर लानत पेश कर मुझे भाड़ में झोंक गया था। मीलों दूर रामा बीवी मंगनी के फंक्शन की तैयारियों में मसरूफ़, बिल्कुल नहीं जानती थी कि कोई उनके इश्क में पूर डूबा किस तरह जान जोखों में डाले हुए हैं। सामने स्टेज पर रहमा अपने दुल्हनों वाले लिबास में अपने होने वाले मंगेतर के साथ विराजमान थी। फंक्शन चूँकि छोटे पैमाने पर था, इसलिए खालू इरशाद ने अपने लॉन में ही रखा था। अब क्या दीदे फाड़ कर देख रहे हो? इस वक्त तो मेरी बात पर कान ना धरा। एक तो मुस्कुराती रहमा मुझे जहर लग रही थी,
جو اس ٹنڈو آصف کے ساتھ بیٹھی تھی، اور وہ تو اس طرح رحمہ کو دیکھ کر بچھا جا رہا تھا جیسے قالین۔ مائی فٹ! میں نے زور سے قالین پر پیر مارا۔ جیسے قالین ٹنڈو آصف ہی تو ہو۔ اور وقفے سے جاذب کی باتوں نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ تو خاموش نہیں ہو سکتا؟ پہلے ہی میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ایسا کیا کروں جو اس ٹنڈو کو غائب کر کے میں وہاں جا بیٹھوں؟ میں نے دانت پیس کر کہا، ماشاء اللہ، آج پہلی بار جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑا ہو۔ کیا تو ایسے رہے ہو بھائی، میرے دماغ پہلے بھی کام کم ہی کرتا ہے۔ جاذب نے طنزاً مجھ پر وار کیا۔ میرے یکٹک دیکھنے سے رحمہ نے نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے مجھے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلایا۔ جواباً میں نے بھی اسی کے انداز میں ہاتھ ہلا کر دوسری طرف نظریں گھما لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جاذب میرے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ میں اس کے پیچھے بالکل چھپ سا گیا۔ آصف ٹنڈو نے جو رحمہ کو جاذب اور جاذب کو رحمہ کی طرف زور زور سے ہاتھ ہلاتے دیکھ لیا تو اس کے ماتھے پر ناگواری سے ان گنت بل پڑ گئے۔ یار، وہ دیکھ رہے ہو نا، وہ سامنے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس لڑکا، وہ مجھے آصف کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ آصف کے ساتھ ٹنڈو تو لگایا ہی نہیں جاذب بدتمیز نے۔ اس نے میرا رخ سامنے لگی ٹیبل پر بیٹھے 22-23 سال کی لڑکے کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جو شکل سے ہی آصف ٹنڈو کا بھائی معلوم ہوتا تھا، کچھ دیر پہلے کی تمہاری گھٹیا حرکت، رحمہ کو جو میں نے ہاتھ ہلا کر وش کیا تھا، کہ زد میں جو میں آیا تھا، اس سے تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ شک کا مریض ہے۔ میرا دماغ چونکہ کام کرنا نہیں چھوڑتا تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آصف سے بڑا شکی ہے، میرا مطلب ہے رج کے شکی۔ اب میری سمجھ میں آیا جاذب میرے سامنے پھیل کر کیوں کھڑا ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ مجھے اس کی نظروں سے بچانا چاہتا تھا۔ چلو مان لیا، پریشانی میں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جاذب مجھے تانے مارتا رہے۔ بھائی دماغ کے کام نہ کرنے کے مجھے شدید غصہ آیا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ ہاں وہی گدھے کو باپ۔ اب منہ لٹکا کر اسے مت گھورو۔ آصف کے بھائی نے تمہاری پرابلم حل نہیں کرنی۔ یہاں سے اس کمرے میں جاؤ جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا ہے، وہاں میرے بیگ سے نکلا سوٹ نکال کر پہن لینا، اور باقی جو سامان میں اپنے دماغ کی سوچ کے مطابق لایا ہوں، اس کا استعمال ذرا اچھے سے کر لینا، اور پھر اس لڑکے کے پاس جانا، ذرا ہنس کر 2-4 باتیں مارنا۔ خود اپنے منہ پر تو ہدایت کرتے ہوئے کلاک کے پورے ہندسے بجے ہوئے ہیں، آیا بڑا ہنس کے 2-4 باتیں مار لینا۔ سڑو، میرے دل نے کہا اسے سنا ہوں، لیکن چونکہ مجھے صبر سے کام لینا تھا، اس لیے گدھے کو باپ۔ اور پھر اسے ہنس کر کہنا، یار تمہارا بھائی جس لڑکی سے منگنی کر رہا ہے اس کی ریپوٹیشن کچھ ٹھیک نہیں۔ سوری یار، یہ اخلاقی لحاظ سے کچھ اچھا نہیں، لیکن محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ تم میں اتنی عقل نہیں، ورنہ بہت پہلے میرا کہا مان لیتے۔ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں، سو اب تم جاؤ۔ اس نے دھیمے لہجے میں میری توجہ ایک بار پھر سے اس لڑکے کی جانب کروائی، اور میں رحمہ سمیت سارے مہمانوں پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے کھسک گیا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد جاذب کا بیگ کھول کے بیڈ پر الٹا تو حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ سوٹ کے ساتھ نکلی مونچھیں، داڑھی وغیرہ رکھے تھے۔ باتھ روم میں ایک نوجوان لڑکا گیا تھا، جب واپس آیا 35-36 کا تو لگ ہی رہا تھا۔ جاذب کی لائی چیزوں نے مجھے بدل دیا تھا، اور میں خود کو بھی نہ پہچان پایا تھا۔ جسے دھڑکتے دل کے ساتھ میں دھیمے قدموں سے چلتا اس میز پر آ کر بیٹھ گیا جہاں مجھے جاذب نے بھیجا تھا۔ دل چونکہ مونچھ داڑھی کے گرنے کی ڈر کی وجہ سے زور زور دھڑک رہا تھا، اس لیے کافی لمحات تک میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع مت کرو، کھانے کے فوراً بعد رحمہ بھابھی کو انگوٹھی پہنا کر آصف کا کر دیا جائے گا، پھر دیکھتے رہنا۔ جاذب کے میسج نے مجھے ڈرایا ہے۔ میرے مخاطب کرنے پر شکی صاحب نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا۔ ہیلو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ حیران ہونے کے بعد مجھے گھور کر بولا، پہچان ہی تو کروانا چاہتا ہوں، آفٹر آل میں تمہاری ہونے والی بھابھی کا ایکس فرینڈ ہوں۔ یہ بات کہہ کر اس نے اس کے کان اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس نے مجھے گھورتے ہوئے جلدی سے ٹیبل سے اب تک قیمتی موبائل اٹھا کر نمبر دبانا شروع کر دیے۔ یہاں سے کھسک لے، اب یہاں بیٹھ کر اب کیا کر رہا بیوقوف؟ جاذب کے اگلے میسج دے، اور شکی صاحب کی بے توجہی نے مجھے موقع فراہم کیا، اور میں نے جاذب کو بعد میں سیٹ کرنے کا سوچ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ وہاں سے جو بھاگا، اس کمرے میں ہی آ کر دم لیا جہاں سے تیار ہو کر نکلا تھا۔ داڑھی مجھے واپس جاذب کے بیگ میں ڈال کر کپڑے تبدیل کر کے واپس جاذب کے پاس جا پہنچا، اور سارے عرصے میں 5 سے 7 منٹ لگے ہوں گے، لیکن جاذب کے ڈھیر سارے میسج نے ناک میں دم کر دیا تھا۔ خیر، میں نے کون سے پڑھے تھے؟ اصل میں اس کا مقصد میں جانتا تھا، وہ میری غیر موجودگی کو سب کی نظروں کا نوچس نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ہمیں یہ منگنی نہیں کرنی بھائی، جس لڑکی کے پہلے ہی بے شمار استغفر اللہ فرینڈ ہو، ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی لڑکے کے باپ کی آواز جو غصے کی زیادتی سے پھٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ الحمدللہ، اس گھمبیر صورتحال میں بھی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ واہ شہزادے واہ، کمال کر دیا کمال۔ ابھی میں سارا کریڈٹ خود سمیٹنے کے خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ جاذب کی زوردار کوہنی نے
میری کمر سیک دی، گویا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں کا احساس دلایا گیا۔ سچی بات ہے، انسان کو کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے انکل، مسئلے مل بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں، ایسے کاموں میں جذباتی پن سے کام نہیں چلتا۔ جاذب نے کسی بڑے بوڑھے کا کردار ادا کیا، میں متاثر ہوا کیسے اس نے بڑوں کی بات میں حصہ لیا، واقعی بیدار مغز تھا، اس کا دماغ ایسے کاموں میں 10 گنا زیادہ ہی کام کرتا ہے۔ تم آصف ٹنڈو کو جاذب کا بولنا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اسے گھور کر دیکھا۔ تم کسی خوشی میں اس سے ہاتھ ہلا ہلا کر وش کر رہے تھے، کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ ہے بتاؤ ذرا مجھے۔ بہن ہے وہ میری، انفیکٹ اس کے بعد کسی شک کی ضرورت نہیں رہتی۔ آصف کے چمک کر کہنے پر جاذب بھی اپنی جون میں آ گیا، اور انکل آپ یہ کن لوگوں میں میری بہن کو پھنسا رہے تھے؟ آپ نے ابھی کے ابھی ان کے منہ پر جواب دے مارنا ہے، بس مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ جاذب کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ خالو صاحب ان کے منہ پر جواب تو کیا مارتے، جاذب کے منہ پر تھپڑ ضرور مارتے، اگر جو شکی صاحب یکدم چلا نہ پڑتے۔ اس جیسا تھا، پر اس کی مونچھیں اور داڑھی تھی، عمر بھی اس سے زیادہ ہی تھی، شاید 30 یا 36 سال۔ اس کے کہنے پر آسمان میرے سر سے مزید اوپر اچھلا، گویا زمین میرے قدموں سے چھین لی گئی، اور میں جو اسٹیج پر بیٹھے راما کو دیکھنے میں مشغول تھا ہکلا سا گیا۔ میرا مطلب ہے میرے جیسے کیسی باتیں کرتے ہو؟ بندہ کسی پر الزام لگاتے وقت کچھ تو شرم کرے۔ لعنت ہو، کچھ تو شرم کر لے۔ جاذب نے میرے گڑبڑانے پر مجھ پر لعنت بھیجتے ہوئے میرے آخری لفظوں کو دانتوں تلے پیستے ہوئے میری نقل اتاری۔ کچھ جاذب کے جذباتی پر اور کچھ میری ماں کے اولاد پرست ہونے کی وجہ سے جو خالو کو جوش پڑا تو خالو کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر کچھ ہی پل میں لڑکے والے گیٹ سے باہر تھے، بھگتے جھکتے دھمکیوں سے نوازتے۔ ان کے جانے سے ہر سو خاموشی چھا گئی، ماس پہ خالہ کی سسکیوں کے اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میرا مطلب ہے آپ کی بھانجی آپ کے پاس رہ کر آئی ہے تو آپ راما کو جانتی ہیں، آپ کو تو اس کے کردار پر شک نہیں۔ جاذب نے میری امی سے دھیرے پن سے کہا، اور میری سدا کی جلد باز امی کا مظاہرہ کرنے والی سادہ مزاج ماں، بھائی مسکین، اتنا رونے اور بی پی ہائی کرنے کی کیا ضرورت؟ سمجھ لو وہ بد فطرت کمینہ انسان ہماری بیٹی کے لائق نہ تھا۔ مجھے تو راما شروع سے بہت پسند تھی، اور ہیزر کو اپنا ہی بیٹا سمجھو۔ اب چلو اسٹیج پر، راما بھی پریشان ہو رہی ہے، لوگ بھی ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کیے جا رہے ہیں، چلو آؤ ان کے منہ تو بند کریں۔ امی کے کہنے پر خالہ کے چہرے پر خوشی کی جو لہر دوڑی، میرا پاؤ خون بڑھ گیا، اور سچی بتاؤں خالو صاحب بھی جب بغیر اعتراض کے خوشی کے اس موقع پر خاموشی سے بلکہ امی کو ممنون نظروں سے دیکھ کے اسٹیج کی طرف چل دیا، آج پاؤ میرا اور خون بڑھا۔ ایک بار پھر رحمہ کے پہلو میں اس کے ہونے والے منگیتر کو بٹھایا گیا، لیکن اب کی بار آصف ٹنڈو کی جگہ ہیزر کریم لائی تھا۔ بس خالہ کو جو میں نے پوز مارنے کے لیے بیزار سی شکل بنائی ہوئی تھی اس سے پھول جھڑ رہے تھے۔ وہ امی سے بار بار کہے جا رہی تھی، ہیزر سے تو پوچھ لو، ہیزر سے تو پوچھ لو، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انگوٹھی پہنانے کے بعد میں جو لوگوں کی نظروں میں قربانی کا بکرا اور خالہ خالو پر احسان عظیم کیے دل میں خوش آرام سے بیٹھا تھا، راما کی کاٹدار آواز پر چونکا۔ سب مہمان آج کی تازہ بات یعنی آصف کی فیملی کا لڑ بھڑ کر جانا اور میرے ساتھ راما کی منگنی ہونا کو دبی دبی آوازوں میں کرنے میں مصروف تھے۔ بس میری بہنیں اپنے اپنے موبائل سے راما اور آصف ٹنڈو کی تصویریں ڈیلیٹ کر کے ایک بار پھر پرجوش انداز میں میری اور راما کی تصویریں اتارنے میں مصروف تھی۔ ہیں کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے استفسار کیا۔ میں نے کہا آصف کا بھائی کچھ جھوٹ بھی نہیں بول رہا تھا، تمہاری ہر حرکت پر میری نظر تھی، لیکن اتنا سب کر کے مجھے بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر زیادہ ہی میری محبت سر چڑھ کر بولنا شروع ہو گئی تھی تو پہلے ہی خالہ خالو کو بھیج دیتے۔ اگر میں سب کے سامنے سچ کہہ دیتی کہ وہ واقعی تم تھے تو وہ بول تو غصے میں رہی تھی، لیکن بولتے بولتے آنکھوں میں آنسو بھر لائی، اور میں جو سب کے ساتھ اسے بھی اپنا ممنون دیکھ کر خیالوں میں جھوم رہا تھا، اس کی بات پر ساکت ہی ہو گیا۔ جب سب معلوم تھا، جانتی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہے، غلطی سے ہی لیکن ہو گئی، تو پھر مجھے اتنا ذلیل کیوں کیا؟ اور ہاں بتا دیتی، سب کو بتایا کیوں نہیں؟ اس ٹنڈو آصف کے ساتھ تو بڑی خوشی خوشی منگنی کروا رہی تھی، اور میں جو تڑپ تڑپ کر آدھا ہوا پڑا ہوں وہ نظر نہیں آیا؟ بتایا کیوں نہیں سب کو کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ ہیں مجھے غصہ ہی آ گیا تھا، اور میں اسی کے انداز میں دانت پیس کر بولتا ہوا اسٹیج سے نیچے جانے کے لیے اترا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام دیا۔ میری تو گویا دل کی کلی کھل گئی، یعنی اتنا خوبصورت لمحہ جس کو بس میں خیالوں میں ہی سوچ رہا تھا وہ آن موجود ہوا، یعنی واقعی میں رحمہ نے میرے ہاتھ کو تھام رکھا ہے۔ میں خوشی سے دوبارہ بیٹھ گیا، سارا غصہ ختم ہو گیا۔
میرا مطلب ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا، وہ میں کیوں بتاتی کہ مجھے بھی ہے کیا؟ میں نے بوتھا سجا کر اس کے اوپر مزید روپ ڈالا۔ تمہیں بھی تو پتہ چلا نا کیسے کسی کو پینڈ پروڈکشن سمجھ کر کس طرح کم حیثیت اور کمتر سمجھا جاتا ہے۔ میں جو اس کے منہ سے اپنے لیے مجھے بھی تو تم سے محبت تھی جیسا فکرہ سننے کے چکروں میں تھا، اس کی بات سن کر سچ میں بوتھا سجا کر جاذب سے باتیں کرنے لگا، جس کی زبان میری منگنی پر خوب پھلجھڑیاں چھوڑ رہی تھی۔ میرا موڈ منٹوں میں بحال ہوا اور میں نے سب بھول بھال کر من پسند ہم سفر اور خود سے جوڑے رشتوں کو دل کی گہرائیوں سے محبت کا پیمانہ تھماتے ہوئے رحمہ کو محبت کی آنچ دیتی نگاہوں سے آخر گڑبڑا ہی دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے شارٹ ناولٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔